خذ اللہ، اور جب لیا اللہ پاک نے، میثاق وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، کن سے؟ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کس غرض سے کتاب دی گئی تھی؟ ضرور، تبینو، بیان کریں گے، اس کو، للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ اسے بیان کریں گے، ولا تکتمونہ، اور اسے چھپائیں گے نہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ فَنَبَذُوهُ، تو انہوں نے پھینک دیا اس کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے، یعنی اس کو پس پشت ڈال دیا، وضاحت نہیں کی، حق کو ظاہر نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور خرید لی انہوں نے اس کے ذریعے سے تھوڑی سی قیمت۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو، مسلمانوں کو خطاب کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب دی گئی، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وعدہ لیا، میثاق لیا، مضبوط وعدے کو میثاق کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق وعدہ، الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی۔ کس کو کتاب دی گئی تھی؟ یہودیوں کو کتاب دی گئی تھی تورات، عیسائیوں کو کتاب دی گئی تھی انجیل۔ یہ کتاب دی گئی ان کو، یعنی یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور ان سے عہد کیا لیا گیا، معاہدہ کیا ہوا ان سے، وعدہ کیا لیا گیا ان سے، لا، یہ کہ لا، ضرور تو تم لوگ، لا، ضرور تو تم لوگ، بینن، پھر تاکید کے ساتھ، ضرور، بالضرور بیان کرو گے، وضاحت کے ساتھ بیان کرو گے، کھل کر بیان کرو گے، اس کو، للناس، لوگوں کے لیے۔ اب یہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کی ضمیر کس طرف ہے؟ کی ضمیر یا عہد کی طرف ہے کہ اس عہد کو ظاہر کرو گے، اس عہد کو وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ بیان کرو گے، یا کی ضمیر کتاب کی طرف ہے کہ اس کتاب کو، تورات کو، انجیل کو وضاحت کے ساتھ بیان کرو گے اور لوگوں کے سامنے رکھ دو گے۔ یہاں دو باتیں ہیں، اگر کی ضمیر سے مراد عہد ہے، اس عہد کو جو اللہ نے عہد لیا، جو معاہدہ لیا عیسائیوں سے، یہودیوں سے، اس عہد کو وضاحت کے ساتھ بیان کر لو گے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ پھر اس عہد سے مراد کیا ہے؟ اس عہد سے مراد حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی صفات اور کمالات ہیں۔ ذات اقدس یہ ہے کہ تم لوگ، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں، جب آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پالو اپنے زمانے میں، تو ان پر ایمان لے آؤ، ان کی اطاعت کرو، اور ان پر اترنے والی کتاب یعنی قرآن کریم کی تصدیق بھی کرو گے اور اس پر عمل بھی کرو گے، ضرور کرو گے، لَتُبَيِّنُنَّهُ۔ اور اگر اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات طیبات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات مبارکہ ہے، تو مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو یہ کیسے جانتے تھے، کتنا جانتے تھے؟ تو تورات بھری ہوتی تھی، انجیل بھری ہوئی ہوتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں اور کمالات کے بارے میں۔ یعرفونہم کما یعرفونہ، اللہ کے رسول کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعرفونہ، ان کو ایسے جانتے تھے
کما یعرفون ابناہم، جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے، یعنی ایک شخص اپنے بیٹے کو پیدائش سے لے کر جوانی تک کیسے جانتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ لوگ جانتے تھے کہ واقعی وہی رسول ہے جس کے بارے میں تورات و انجیل میں بتلا گیا، جن کی صفات بتلائی گئی، جن کے کمالات بتلائے گئے، جن کی شان اقدس بتلائی گئی ہے، یہ وہی پیغمبر ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم۔ اور ایک جگہ یہ فرمایا کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فرقہ ایسا بھی تھا یہودیوں اور عیسائیوں میں فرقہ کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کہ وہ اس حق کو چھپاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو چھپاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھپاتے تھے کہ انجیل میں تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو چھپاتے تھے۔ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو چھپاتے تھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جبکہ وہ جانتے بھی تھے۔ اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ اس کا اقرار بھی کرتے تھے آپس میں۔ مثلا قرآن کریم میں ایک جگہ ہے نا کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کہ کچھ لوگ سادے قسم کے یہودی یا عیسائی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں مجلس مبارکہ میں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیدہ چیدہ الفاظ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکات کلمات کو اپنے آنکھوں سے سنتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مقدس کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے، تو ان سے رہا نہیں جاتا تھا، وہ اسلام اسی وقت قبول کر لیتے تھے، وہ کلمہ شہادت پڑھ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیے، ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا ہے۔ اور دین قبول کرنے کے بعد دوبارہ جب جاتے تھے اپنے علماء سے، جو یہودی تھے تو یہودی علماء، عیسائی تھے تو عیسائی علماء، ان کے پاس جا کے کہتے کہ بھائی دیکھو، ہم نے تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان قبول کر لیا، ہم نے ان کو مان لیا، ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، کیا کہتے ہو آپ لوگوں کا، کیا خیال ہے؟ تو وہ پتہ ہے کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اچھا کیا، وہ واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی صفات، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، تم لوگوں نے ٹھیک کر لیا، لیکن یاد رکھو میرا نہیں بتانا کہ میں نے تمہاری تصدیق کی ہے کہ تم نے اچھا کیا، بتانا نہیں، اچھا کیا، بہت اچھا کیا، لیکن بتانا نہیں۔ کیوں نہیں بتانا؟ یہ ہے نا وہ اصل مقصد، کیوں نہیں بتانا؟ اس وجہ سے کہ اگر بتاؤ گے تو مجھے بھی ایمان لانا پڑے گا، جب میں ایمان لاؤں گا تو مجھے بھی مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی، مجھے بھی اذیتوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور جناب یہ جو خرافات قسم کی چیزیں ہیں، یہ جو پیسہ میں بٹور رہا ہوں لوگوں سے حق کو چھپانے کی وجہ سے، تو یہ پیسہ بٹورنا، یہ دولت جمع کرنا، یہ سلسلہ میرا بند ہو جائے گا، پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، تم لوگوں کو نیکی کا تو حکم کرتے ہو کہ تم نے اچھا کیا، ایمان قبول کیا، آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان قبول کر لیا، بہت اچھا کیا۔ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو، لوگوں کو تو کہتے ہو اچھا کیا اور خود کیوں نہیں لاتے ایمان؟ عجیب سی بات ہے۔ ہاں، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، قرآن کریم کہتا ہے تم تو کتاب کو پڑھتے ہو، تورات و انجیل کو پڑھتے ہو، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو، کمالات کو پڑھتے رہتے ہو، افلا تعقلون، تمہیں کچھ بھی عقل نہیں۔